بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں، مسئلہ طلاق ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ ایک ہی مجلس میں اگر کسی بھائی نے 3 طلاق دے دی ہیں ایک ساتھ، اس پر بھی ہمارے ہاں علماء کرام کی ایک رائے ہے کہ وہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے حیض میں طلاق دے دی، طہر کا خیال نہیں رکھا، یا ایسا طہر جس میں بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے اس میں طلاق دے دی، تو اس میں بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے طلاق دی، یا غصے میں آ کر طلاق دی، اشتعال میں آ کر طلاق دے دی، تو اس پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ان سارے مسائل کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید نے اصلاح فرمائی ہے شوہر کو مخاطب کر کے کہ جب بیوی کو آزاد کرنا ہے اس نکاح سے تو طلاق کیسے دینی ہے، جب بیوی کو آپ نے رخصت کرنا ہے، نکاح ختم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ اس قاعدے کو سامنے رکھ کر ہی طلاق کو نافذ کیا جائے گا اور طلاق اسٹیبلش ہوگی۔ ادروائز اگر ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو کوئی ایسا جواز نہیں بنتا کہ ہم خام خواہ بیوی کو حرام قرار دیں کہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو گئی ہے۔ وہ کیا صورتیں ہیں؟ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب تم طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو، سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ جب تم طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو، تو یہاں پر قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ طلاق ہمیشہ مصمم ارادہ سے دی جائے گی، بغیر ارادہ کے طلاق نہیں ہوتی، بغیر نیت کے طلاق نہیں ہوتی۔ اور سورہ البقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اس سے پہلے اگر ہم آیات پر غور کریں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ عادتاً قسم اٹھانے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ عادتاً قسم اٹھاتے ہیں، قصداً ارادے سے، نیت ان کی نہیں ہوتی قسم اٹھانے کی، لیکن ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ ہر بات پر قسم اٹھاتے ہیں، جی اللہ کی قسم، جی رسول کی قسم، جی قرآن کی قسم، تو وہاں پر قرآن نے یہ تنبیہ فرمائی کہ اس طرح کی قسم نہ کھایا کرو۔ اور وہاں پر یہ بھی اصلاح فرمائی کہ اگر کوئی اس طرح کا تکیہ کلام بنائے ہوئے ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ تو اسی آیت پر میں قیاس کر کے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کا وتیرہ بن چکا ہے، بیوی سے ناراضگی ہوئی، بیوی پر غصہ آ گیا، تو اس نے بجائے غصے کا اظہار کرنے کے لیے کسی اور بات کا سہارا لیا ہو، وہ اپنی زبان سے طلاق کے لفظ ادا کر دیتا ہے۔ وہ اس بات سے جاہل ہے کہ طلاق کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا کہ قرآن مجید نے طلاق دینے کا طریقہ کیا بیان کیا ہے، یا اگر پتہ بھی ہو لیکن اس کی نیت نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، بس اس کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، جب بھی اس کو غصہ آتا ہے، جب بھی وہ بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے وہ طلاق کا لفظ بول دیتا ہے۔ اس سے بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن نے قسم کے باب میں جو آیت نازل کی کہ عادتاً قسمیں اٹھانا، اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی عادتاً طلاق بھی دے دیتا ہے، اس کی نیت نہیں ہے نکاح ختم کرنے کی، اس کا ارادہ نہیں ہے نکاح ختم کرنے کا، تو طلاق بالکل نہیں ہوگی۔ قسم والی آیت کو ارادے والی آیت کے ساتھ جوڑیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اصل میں تو طلاق ایک ہی بار ہے، اس کے بعد 2 بار طلاق کا حق آپ کے پاس باقی ہے۔ پہلی بار آپ نے طلاق دی ہے، اگر دوران عدت آپ نے رجوع کر لیا ہے، آپ کا نکاح باقی ہے، لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے تو اب آپ اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بار اگر آپ نے بیوی کو طلاق دی ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تیسری بار اگر آپ طلاق دیں گے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے۔
اس کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ تو قرآن مجید یہاں پر بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے اور 2 مرتبہ آپ کو رجوع کا حق۔ اور آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا کہ اے میرے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر یہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، آخرت کا مال نہیں چاہتی، آخرت کا گھر نہیں چاہتی، تو آپ انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیں، عزت کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اس میں کیا آتا ہے؟ عزت کے ساتھ آپ جب بھی رخصت کریں گے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ نکاح کو ختم کر رہے ہیں یا اپنی اہلیہ کو اس نکاح سے آزاد کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ارادہ، نیت، سوچ سمجھ اور شعور شامل ہے اور تحمل شامل ہے۔ غصہ، اشتعال اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ خود ہی بتائیں، اگر آپ غصے میں ہیں تو صراحً جمیلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے انہیں رخصت کر دیا جائے۔ غصہ کبھی بھی خوبصورت طریقہ نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ احسن طریقہ ہوتا ہے۔ اور مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا کہ جب بھی بیویوں کو طلاق دی جائے گی عدت کی رعایت رکھ کر طلاق دی جائے گی۔ اس کو علماء کرام نے واضح کیا کہ عدت کو ملحوظ خاطر رکھنے سے کیا مراد ہے۔ حیض میں بیوی کو طلاق نہیں دیں گے کہ عدت کے شمار کرنے میں مسئلہ ہو، حیض میں طلاق نہیں دیں گے۔ ایسے طہر میں طلاق نہیں دیں گے جس طہر میں آپ بیوی کے نزدیک گئے ہوں، اس طہر میں بھی آپ بیوی کو طلاق نہیں دیں گے، وہاں بھی عدت کا مسئلہ ہے، بچے کے نسب کا مسئلہ ہے۔ تو خلاصہ کلام میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ جب بھی آپ نے طلاق دینی ہے، ارادے کے ساتھ دینی ہے، تحمل کے ساتھ دینی ہے، شعور کے ساتھ دینی ہے، غصے میں نہیں دینی ہے، حیض میں نہیں دینی ہے، اس طہر میں نہیں دینی ہے جس طہر میں بیوی کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی ہو۔ اور اگر آپ نے رخصت ہی کرنا ہے، جیسا کہ سورہ الاحزاب میں آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے آپ بیویوں کو رخصت کر دیں، نکاح سے آزاد کر دیں، یہ وہ مکمل تعلیم ہے قرآن مجید کی کہ آپ نے جب اپنی بیوی سے آزادی حاصل کرنی ہے یا اس کو آزاد کرنا ہے تو احسن طریقے سے آزاد کرنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، نیت بھی، شعور بھی، تحمل بھی، ارادہ بھی، اور عزت محبت کے ساتھ اس رشتے کو ختم کرنے کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور اس مسئلے کو میں مزید واضح کروں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مسئلے پر بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ جب تم نکاح کرنے کا مصمم ارادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ عورتیں اگر عدت گزار لیتی ہیں اور آپ رجوع نہیں کرتے، عدت ختم ہو گئی، اب اگر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا ہے نکاح کرنے کا تو اب آپ نکاح کریں گے۔ تو نکاح میں بھی ہم نیت دیکھتے ہیں، ارادہ دیکھتے ہیں، شعور دیکھتے ہیں، سمجھ دیکھتے ہیں، خوشی کے ساتھ ہم نکاح کرتے ہیں، ایجاب و قبول خوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ارادے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو انہی آیات کے ذیل میں دیکھیے کہ جب نکاح میں آنے کے لیے ساری چیزیں شرط ہیں از روئے قرآن، تو نکاح سے نکلنے کے لیے ہمیں انہی شرائط کا لحاظ کرنا ہوگا۔ سورۃ الاحزاب میں مومنین کو بھی مخاطب کر کے یہی کہا گیا کہ اگر آپ نے کسی سے نکاح کیا ہے لیکن آپ نے مقاربت نہیں کی، صحبت نہیں کی، تو احسن طریقے سے آپ اس کو رخصت کر دو۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو عدت میں بٹھا کر رکھو یا اس پر عدت کی پابندیاں عائد کرو۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، میں نے واضح کر دیا کہ طلاق احسن طریقے سے دی جائے گی، صراحً جمیلہ کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے۔ تو یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ ہمیں ان باتوں کا لحاظ کرنا ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے، شعور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، عدت کا خیال کر کے حیض میں نہیں دینی، اس طہر میں نہیں دینی جس طہر میں بیوی سے جمع کیا ہو۔ اور اگر اس کو گھر سے نکالنا ہے تو احسن طریقے سے، قرآن نے کہا نا احسن طریقے سے آپ نے طلاق دینی ہے، احسن طریقے سے اس نکاح کو ختم کرنا ہے۔ اگر بیوی خود گھر سے جانا چاہتی ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن یہ پورا آپ ڈسکورس اگر سٹڈی کریں، اور جیسا کہ میں نے قسم والی آیت کو اسی آیت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا کہ بہت سی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بھائیوں اور دوستوں،
قرآن مجید نے، سنت نے نماز کا ایک طریقہ بیان کیا، حج کا پورا طریقہ سنت میں ہے، قرآن جہاں جہاں بدعات ہیں اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے کچھ مسائل پر گفتگو ہے، انفاق کے مسائل پر گفتگو ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے، قرآن مجید نے کسی عمل کو سر انجام دینے کے لیے کچھ اصول بتائے ہیں، اگر کوئی ان قوانین کی، ان اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس پر تو سارے علماء کا، ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، وہ خدا کے ہاں مجرم ہے، چاہے وہ نماز سنت کے خلاف پڑھے، چاہے وہ روزہ سنت کے خلاف رکھے، چاہے وہ حج سنت کے خلاف کرے، دم لازم آ جاتا ہے، کفارہ دیا جاتا ہے، اور بھی کئی شرائط ہیں اس حج کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے یا سنت کا بالکل لحاظ نہیں کیا، تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس شخص کو اب کیا کیا جائے؟ معاف کر دیا جائے، اس پہ کفارہ عائد کر دیا جائے، یا اس کو بطور سزا تنبیہ کی جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو طلاق کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، اگر کوئی شخص قرآن کے بیان کردہ طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا، کیا طلاق نافذ ہو جائے گی؟ اس میں اہل علم کی آراء ہیں، یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی سزا بیان نہیں کی کہ اس شوہر کو آپ نے کیا کہنا ہے، اس شوہر کے ساتھ آپ نے نمٹنا کیسے ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی ملک پاکستان میں یا کسی اسلامی حکومت میں کھلم کھلا رمضان میں سڑک پر کیلے کھا رہا ہے، اب یہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ گھر میں کھا سکتا تھا، اس کا روزہ نہیں تھا، وہ بیمار تھا، اس کو کوئی عذر تھا، لیکن وہ کھلم کھلا پانی پی رہا ہے، کھلم کھلا کیلے کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو یہ اس نے رمضان کے آداب کا خیال نہیں کیا، روزے داروں کا اس نے خیال نہیں کیا۔ اب خلاف ورزی ہو گئی تو قرآن تو یہاں پر کچھ بیان نہیں کر رہا کہ تم اس کو جیل میں ڈال دو، یا تم اس کو جرمانہ کر دو، یا تم اس پر جہنم کا حکم لگا دو۔ وہ گنہگار ضرور ہے، اس نے خلاف ورزی کی ہے قرآنی حکم کی، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پولیس اس کو جیل میں بھی ڈال سکتی ہے، پولیس اس پر جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کی جائے۔ طلاق کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر کسی نے قرآنی احکام کو سامنے رکھ کر طلاق دی ہے پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر یا قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ طلاق نہیں دیتا تو کیا طلاق نافذ کر دیں گے؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ اس پر طلاق واقع نہیں کی جائے گی، اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی غلطی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس کو استغفار کرنے کو کہا جائے گا۔ مزید یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دے، چونکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ جیسے کہ سنت کے خلاف آپ نماز پڑھیں گے، جو طریقہ کار نماز کا ہے اس کے مطابق آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ 4% زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ 2.5% دینی ہے مال میں، زکوٰۃ ادا اس طرح سے نہیں ہوگی۔ آپ شعبان میں فرض روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان میں رکھنے تھے، روزے ادا نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح جب طلاق آپ شریعت کے خلاف دیتے ہیں، شریعت کے طریقے کے خلاف دیتے ہیں، ہرگز وہ واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن مجید کی انہی آیات سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ جو علماء اس پر سختی کرتے ہیں، جنہیں طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، ان کی اپنی ریسرچ ہے، اپنی تحقیق ہے۔ جس بندے کو ان علماء کی رائے زیادہ معتبر محسوس ہوتی ہے اس کا حق ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ ہم نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، غیر شعوری طور پر طلاق دیں گے، نہیں ہوگی۔ آپ کا ارادہ نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ آپ غصے میں ہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ آپ نے حیض میں طلاق دی ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ ایسا طہر جس میں آپ بیوی کے قریب چلے گئے ہیں اور 1-2 دن کے بعد آپ نے طلاق دے دی، طلاق نہیں ہوگی۔ ان باتوں کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ گھر برباد ہو گئے، معاشرہ برباد ہو گیا، بچے رل گئے، تو خدارہ میں ان علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ فقہاء کی آراء کو ایمان بالرسالہ کے مقابلے میں پیش نہ کریں۔ ہم قرآن و سنت کے تابع ہیں، اہل علم کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام،
قرآن مجید نے جو طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے، جس کو میں وضاحت کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، اسی کو سامنے رکھ کر طلاق دی جائے گی۔ ہمیں اس کی اویئرنیس دینی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے ہر انسان کو جس نے شادی کرنی ہے یا جو شادی کے رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر طلاق دیتا ہے، ہماری رائے کے مطابق، امام ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اس طرح طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فقہاء نے اس میں کیا کیا ہے؟ وہی کام کیا ہے جو میں نے رمضان میں کھلم کھلا کیلے کھانے والے شخص کے مسئلے میں بیان کیا کہ اب اس شخص نے قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو فقہاء نے یہاں پر یہی بات عرض کی کہ اس کو بطور سزا ہم نکاح ختم کر دیں گے، بیوی اس پر حرام کر دی جائے گی۔ ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاق کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ قرآن اکٹھی 3 طلاق کو بیان نہیں کر رہا کہ آپ نے ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق دینی ہے، یہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک طلاق دینی، صرف ایک طلاق دینی ہے۔ اگر کسی نے ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں 3 بار اپنی بیوی کو کہہ دیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور اس کی نیت ایک طلاق دینے کی ہے، تو ایک ہی واقع کی جائے گی۔ ہاں، اس مسئلے کو میں مزید واضح کر دوں، اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے، اس کی ذہنی جو حالت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے شریعت کا، نکاح اور طلاق کے فرق کو ملحوظ رکھتا ہے، اور اپنے ہوش و حواس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت 3 طلاق دینے کی تھی، تو اب یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے کہ بے شک اس نے اپنے نیت کا اظہار کر دیا ہے کہ میری نیت 3 طلاق دینے کی تھی، تو آپ ایک بھی کنسیڈر کریں پھر بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ آپ 3 کنسیڈر کریں، چونکہ اس نے خود اقرار کر لیا ہے، پھر بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر غصے میں آ کر 3 کہہ جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری نیت تو 1 طلاق دینے کی تھی، یا میری نیت تو بالکل طلاق دینے کی نہیں تھی۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے کہ قرآن نے مصمم ارادے کو بنیاد بنایا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اس بات کو ہم سیریس لیں اور گھروں کو بچائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔